اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مسلمانوں پر عمل فرض کیے ہیں ان کا علم سیکھنا بھی فرض ہے. نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں. تو ان کا علوم سیکھنا، ان کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. اب چونکہ روزے فرض ہے اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے، مسلمان روزے رکھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ روزوں کے متعلق جو اہم معلومات ہیں اس کو بھی سیکھیں اور اس کو سمجھیں تاکہ اپنے فرض کی ادائیگی اچھے انداز میں مکمل ہو سکے. تو انشاءاللہ تعالی مختصراً چند باتیں روزے کے ٹوٹنے کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو. یعنی کھانے سے، پینے سے، ہم بستری وغیرہ کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو. حقہ، سگار، سگریٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے. اگرچہ اپنے ذوق میں، اپنے گمان میں ایسا خیال کریں کہ دھواں حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، مگر روزہ اس سے چلا جاتا ہے کیونکہ دھواں حلق سے نیچے اترتا ہے. پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ بار بار اس کی پیک وغیرہ تھوکتے رہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ ذرات ان کے حلق سے نیچے اترتے ضرور ہیں. تو لہذا گٹکا ہو، پان ہو، تمباکو ہو، تو اس کو کھانے سے بھی روزہ چلا جاتا ہے اگرچہ حلق سے نیچے نہ بھی اتارے، کیونکہ کچھ نہ کچھ ذرات اس کے نیچے اترتے ضرور ہیں. شکر وغیرہ ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گئے روزہ جاتا رہا. یہ نمک ہو گیا، چینی ہو گئی، اس طرح کی چیزیں بھی منہ میں رکھنے سے حلق سے نیچے اترتی چیزیں تھوک کے ذریعے تو روزہ جاتا رہتا ہے. دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے یا کم بھی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھائی تو روزہ ٹوٹ گیا. دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا. یعنی پھر پتہ نہیں لگتا کہ ایسا ہوا ہے، معلوم ہی نہیں. تو لہذا خون زیادہ تھا تھوک سے یا برابر تھا یا اس کا کم بھی تھا، اور حلق میں اگر اس کا خون کا مزہ محسوس ہوا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کلی کر رہے تھے، بلا قصد پانی حلق سے نیچے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو. مطلب روزہ دار ہونا یاد ہے اور پھر آپ وضو وغیرہ کر رہے ہیں، غسل وغیرہ کر رہے ہیں، اس میں سے معاملہ ہوا تو روزہ جاتا رہے. تو لہذا کوشش کریں کہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھاتے وقت احتیاط کریں، غسل کرتے وقت احتیاط کریں، کلی کرتے وقت احتیاط کریں، وغیرہ 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 روزے کی حالت میں نہ کیے جائے. سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا. دوسرے کا تھوک نکل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نکل لیا تو روزہ جاتا رہا. جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہو اسے نکل جانے سے روزہ نہیں جاتا. بار بار تھوکتے رہنا ضروری نہیں. منہ میں رنگین ڈورا اور وغیرہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر وہی رنگین تھوک نکل گئے تو روزہ جاتا رہا. یعنی جسے درزی وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی رنگین دھاگا ہے وہ منہ میں لیا اور پھر اس کا رنگ چھوٹ گیا اور وہ تھوک نکل گئے تو اس سے بھی روزہ جاتا رہے گا. آنسو منہ میں چلا گیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے
تو حرج نہیں، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوتی ہو تو روزہ جاتا رہا۔ پسینے کا بھی یہی حکم۔ تو لہذا ان چیزوں سے احتیاط کریں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ روزے کے مسائل سیکھنے کے لیے فیضان رمضان دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً آپ کو مل جائے گی، تو فیضان رمضان یہ کتاب آپ پرچیز کر لیں، اور اس کے اندر روزے کے کئی مسائل ہیں، روزے ٹوٹنے کے حوالے سے بھی ہیں، روزے کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہیں، شب قدر کے حوالے سے بھی ہیں، اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، بیانات موجود ہیں اس کے اندر، تراویح کے مسائل اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا فیضان رمضان یہ پرچیز کریں، اس کا مطالعہ کریں، گھر میں رکھیں، ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے دوران میں غلطی کوتاہی سب کا ثانی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان تو فرمائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔